اس لیے بھی کہ یہ عبدالحق صاحب کی زمین ہے، مولوی عبدالحق صاحب، یہاں تو بہت مشاعرے ہونے چاہیے۔ مکل صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ شہید میلے میں ایک بڑا مشاعرہ آپ کو کرانا چاہیے۔ اس مشاعرے کے علاوہ بھی جو چودھری زبردست صاحب کی یاد میں ہوتا ہے، نواب الفضل خان کی یاد میں، اس لیے کہ یہاں تو اردو کا ایک ایسا مجاہد پیدا ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے ایک مرتبہ جو بیمہ کسی ایجنٹ سے کرا رہے تھے، تو بیمہ ایجنٹ نے پوچھا کہ نومینی کے خانے میں کس کا نام لکھ دوں، تو انہوں نے کہا کہ نومینی کے خانے میں اردو لکھ دیجیے۔ تو ایسا مجاہد جس نے عملی طور پر اردو کے لیے کام کیا۔ تو جب ہم مشاعرے کرتے ہیں تو ہمیں اردو کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اردو اگر آج ختم ہو رہی ہے تو وہ کسی سرکاری سازش سے نہیں ہو رہی ہے، وہ کسی زبردستی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری اپنی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ کوئی منع نہیں کرتا اردو کو اخبار نہ پڑھیں آپ، کوئی سرکار نہیں روکتی کہ آپ شادی کا کارڈ اردو میں نہ چھپوائیں، کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ آپ قبروں پہ خطبے اپنے ہندی میں لگائیں۔ تو ضرورت ہے کہ اب ایک ایسی زبان کو زندہ کریں جو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ اردو کا نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ مسلمان اردو نہیں پڑھتے، بلکہ اردو کا نقصان اس لیے ہوا کہ غیر مسلموں نے اردو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کی زبان تھی۔ آپ دیکھیے پنجاب میں ایک اخبار ہند سماچار شائع ہوتا تھا، 5 لاکھ چھپتا تھا اس زمانے میں، جو سارے پنجابی اردو پڑھتے تھے، کائست اردو پڑھتے تھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہندوستان کی اس زبان کی ہم بغیر کسی مذہب کے تقریر کے حفاظت کریں اور کوئی لیبل نہ لگائیں کہ اردو کس مذہب کی زبان ہے۔ آئیے میں ان چند معروضات کے ساتھ سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے کسی دوسرے شاعر کو اس وقت زحمت سخن دیتا ہوں۔ جناب جمشید ماہر صاحب نے نعتیہ شاعری پڑھی، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بشر فاروقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور نہیں آئے، اچھا بہرحال آ گئے بھائی۔ بشر صاحب کو پہلے تو پٹا پہنائیے۔ یہ بشر فاروقی صاحب جن کا تعلق حافظ سے ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تب یہ شاعری کا ایسا فن ہے کہ جو ہر شعبے کے لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بشر فاروقی صاحب کا خیر مقدم بھی ہو رہا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، مجھے خدا نے غزل کا تیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ تو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت میں صرف وہ عشق نہیں جو کسی محبوبہ سے کیا جاتا ہے، کسی لڑکی سے کیا جاتا ہے۔ بہت خوب، واقعی تفریح فہرست ہے، اور ہم چاہتے کہ وقت مشاعرہ ختم ہو، کیونکہ اب مصروفیات الگ طرح کی ہو گئی ہیں لوگوں کی، اور رات بھر کے مشاعرے جو ہے وہ قصہ ہو چکے زمانے کا۔ وقت پہ مشاعرے شروع ہوتے ہیں، وقت پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بشر فاروقی صاحب نے اپنے جذبات اور احساسات کا بڑا خوبصورت اظہار کیا۔ جب وہ خوابوں میں آنے سے منع کر رہے تھے اپنی محبوبہ کو، تو آپ لوگ بلا وجہ ہنس رہے تھے۔ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو بشر صاحب کو بھی خواب میں بہت کچھ دکھائی دیتا ہے، وہی جو آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت اچھی غزل پڑھی۔ مجھے انس فیضی صاحب کا ایک مطلع یاد آیا، وہ لکھ کر خوب شرمایا، ہمارا نام اردو میں، محبت کر رہی تھی چوری چوری کام اردو میں۔ اور کسی کا مقولہ بھی ہے، وہ کئی لوگوں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ اگر عشق کرنا ہے تو اردو سیکھ لیجئے، اور اردو سیکھنی ہے تو عشق کر لیجئے۔ تو کہیں نہ کہیں بڑا گہرا تعلق جو ہے اردو کا رہا ہے۔ آئیے میں ابھی چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلم جاوید صاحب جو بہت اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، AJ چینل ہے ان کا، اس پہ یہ مشاعرے دکھاتے ہیں پوری دنیا کو، تو وہ اس لیے میں ان کو فری کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ اپنا کلام پڑھ کے پھر اطمینان سے ویڈیو ریکارڈ کر سکے، ورنہ وہ یہی ان کو خدشہ رہے گا مجھے کب بلایا جائے گا، تو اس میں فریم بھی اس کا آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسلم جاوید صاحب کو ہم اسی موقع پر زحمت سے سخن دیں۔ بہت اچھے شاعر، بہت پیارے انسان، تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ بہت بہت شکریہ معین بھائی۔ بہت ایک بار زوردار تالیاں۔ اسلم جاوید صاحب کے لیے بڑا خوبصورت گیت پڑھا، کچھ سوالات بھی تھے، تو سوال ہونے چاہیے جس کا ذکر انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ کیا، بہت عزت کے ساتھ اس سوال اٹھائے۔ بہت شکریہ اسلم جاوید صاحب۔ اسلم جاوید صاحب جب اپنا کلام پڑھ رہے تھے تو ہمارے محترم دوست نے مقرر کہا انہوں نے، اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہاں کئی بشر ہیں، جب بشر کا شعر پڑھا تو یہاں تو ہر انسان بشر ہے، آپ صرف چرن سنگھ بشر یا بشر فاروقی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ انہوں نے جو مقرر کہا تو میں نے کہا مقرر والوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ یہ پرانے جملے تھے ہمارے مشاعروں کے، ارشاد، مقرر، عطا کیجئے، فرمائیے، پھر زحمت ہوگی، تو یہ جملے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جب سے انسٹاگرام آیا تو اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ انسٹاگرام پر تو ہم بہت بےہودہ اور خراب شاعری بھی سن لیتے ہیں، لیکن اچھے مشاعروں میں
اچھی شاعری بھی پتہ نہیں کیوں ہم اس میں ہمارا دل نہیں لگ پاتا ہے، لیکن آج کا مشاعرہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ آئیے میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محترم واجد جمال صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا جی جی، ہمارے مہمان ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، فارمر ڈی آئی جی، اور شاعر بھی ہیں بہت اچھے، ہم ان کے کلام سے محروم رہیں گے۔ تو بہرحال بہت شکریہ جمال واجد صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جملے مقرر ارشاد یہ بڑا اہم حصہ تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کسی اب شاعر کو زحمت دوں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب جنہیں مشاعرہ سننے کا بہت شوق تھا، نواب صاحب تھے، تو ایک مشاعرہ تھا شہر میں، ان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ملازم سے یار تم مشاعرے میں چلے جاؤ، ہمیں وہاں کی رودات سنا دینا تو ہم اسی سے ذرا محسوس ہو جائیں گے مشاعرے میں کیا ہوا، کون شاعر آیا، کس نے کیا پڑھا۔ تو بہرحال وہ مشاعرہ سننے گیا، اور صبح کو انہوں نے رپورٹ لی، بھائی بتاؤ مشاعرہ کیسا رہا، کون کون لوگ تھے، کس کس کو سنا گیا۔ تو اس نے جو باتیں سنائی اس کے بعد کہا کہ صاحب ایک چیز ہے کہ 2 شاعروں کے لیے پوری رات آواز لگتی رہی، کوئی شاید بہت بڑے شاعر تھے، وہ آئے نہیں جناب، پوری رات مجمع پکارتا رہا کہ وہ کون تھے بھائی ایسے شاعر، وہ پوری رات 2 پکارتے رہے، بولے کہ ارشاد تھا کوئی، ایک مقرر تھا، لوگ ارشاد اور مقرر کرتے ہیں لیکن وہ لوگ آئے نہیں صاحب، کوئی بڑے شاعر لگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جملے ہماری بجا سکتے ہیں آپ تالیاں، ایسا نہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بہرحال میں نے یہ بات اس میں کہ ڈی آئی جی صاحب بھی جا رہے تھے، تھوڑا اسٹیج پر تھوڑا سا افراتفری ہوئی، تو آئیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مترنم شاعر کو سماعت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے صدر صاحب نے بڑا اچھا شعر سنایا، وہ میری معلومات کے مطابق لالا رام نارائن موضوع کا شعر ہے، وہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنو کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا مرنے کو ویرانے پہ کیا گزری۔ تو یہ اساتذہ کیا کیا شعر کہہ دیتے تھے، تو مطلب چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتے تھے۔ تو کسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ پھر یاد تیری آئی پھر ہوش اڑے میرے، سنیے گا کیا اچھا شعر ہے، پھر یاد تیری آئی پھر ہوش اڑے میرے، پھر ہوش ذرا آیا پھر یاد تیری آئی۔ یہ کمال تھا ہمارے اساتذہ کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم بہت شکریہ جی عباس نوغاوی صاحب، انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سے خطات اور بہت سے غزلوں کے شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور مشاعرے کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آئیے حضرات، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے میزبان شعراء بھی ہیں، مہمان شعراء بھی ہیں، تو ان لوگوں کے امتزاج کے ساتھ یہ مشاعرہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے انسان کے لیے یا کسی شاعر یا ادیب کے لیے نظر اور نظریہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی شخص کی اپنی نظر ہوتی ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ ساحل لدھیانوی نے کہا تھا کہ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ تو آئیے کہ ایسے شاعر، اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد کہ آپ نے یہ شاعری بہت ہی توجہ کے ساتھ سنی، اور مسئلہ یہ تھا کہ آپ یہ سمجھتے کہ ہم نام بتائیں گے کہ ہے وہ کون، لیکن یہ غزل کا کمال ہے کہ جو واضح نہیں کرتا۔ سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی، زندگی ہم فقیروں سے کیا لے گئی، چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا ایک لڑکی تمہارا پتہ لے گئی۔ تو بہرحال بڑی خوبصورت غزل جو غزل کے لہجے میں کہی تھی جناب سالم چندیانوی صاحب نے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ واہ 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 واہ، ہم نے سنا ہے آپ کو لگتے ہیں ہم خراب، کیا ملیے کبھی خراب کا مطلب بتائیں۔ بہت اچھی شاعری پڑھی شاکر دہلوی صاحب نے، اور اتنا ہی اچھا آپ نے سنا بھی۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ مشاعرے میں بڑی معیاری شاعری لوٹ رہی ہے، ورنہ ہم نے ایک زمانے تک بڑی جذباتی شاعری سنی ہے، اس کا نقصان ہی ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس میں قصور شعراء کا بھی رہا ہے کہ شعراء جو ہے انہوں نے سامعین کو اپنی سطح پر لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ لوگ جہاں بہت ایسے مشاعرے ہوتے تھے وہ سامعین کی سطح پر جا کر شاعری کرنے لگے تھے۔ لیکن آج کا یہ مشاعرہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ یہاں سے شاعری کا معیار بھی بلند ہو رہا ہے۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک اور شاعرہ جو دہلی سے تشریف لائی ہیں، ہماری مہمان شاعرہ ہیں، ان سے گزارش کروں گا، وہ سوشل میڈیا پر بھی آپ ان کا کلام پڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے متاثر کیا اپنی شاعری سے، اور جو دہلی اور بڑے شہروں کے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں وہ اپنا کلام بہت اعتماد کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ میں محترمہ ریشمہ زیدی صاحبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی احترام کے ساتھ ہم ریشمہ زیدی صاحبہ کا کلام سماعت کریں۔
جو دہلی سے تشریف لائی ہیں، ریشما زیدی ریشم صاحبہ. کہاں سے آواز آ رہی مطلب دیکھیے گا ہے؟ اوپر یہی کہ دکھا رہا ہے.